وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، عزیزان گرامی، کارکنان اسلامک دعویٰ سینٹر احسا، دیگر سامعین، محترم خواتین، آج بتاریخ 16 ربیع الثانی 1428 ہجری مطابق 3 مئی 2007 بروز جمعرات بعد صلاۃ عشاء اسلامک دعویٰ سینٹر احسا کا ماہانہ اجلاس منعقد ہو رہا ہے، جس میں خطاب کے لیے موضوع دیا گیا، جیسا کہ آپ نے فضیلت الشیخ عطاء الرحمن سعیدی حفظہ اللہ سے سنا، قرآن اور قوموں کا عروج و زوال. شیخ محترم کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں بلایا اور ایک ایسے موضوع پر گفتگو کا موقع فراہم کیا جو موضوع بلا شبہ بڑا ہی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ وہ اللہ کی کتاب سے متعلق ہے اور ہم سب کے لیے یکساں حیثیت کا حامل ہے. دینی بھائیوں اور دوستو، میں موضوع پر روشنی ڈالنے سے پہلے آپ سبھی حضرات کو اس جذبے پر مبارکباد پیش کر دینا چاہتا ہوں کہ کام اور ڈیوٹی میں سے کچھ اوقات آپ نے بچا کر کے ایک دینی جذبے کی بنیاد پر ایک دینی مجلس میں آپ تشریف لائے ہیں، تاکہ آپ اللہ اور اس کے رسول کی کچھ باتیں سنیں، سیکھیں اور اس کے مطابق عمل کریں. اللہ تبارک و تعالی آپ کی اس کوشش کو قبول فرمائے، آپ کی اس مجلس کو قبول فرمائے، اور کہنے اور سننے سب کو، جتنے لوگ ہیں سب کو اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق بخشے. دینی بھائیوں اور دوستو، قرآن مجید کتاب ہدایت ہے، نسخہ کیمیا ہے، کتاب زندگی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہم بنی نوع انسان کے لیے ایک ایسا رہنما اصول اور دستور بھیجا ہے جس پر چل کر کے انسانیت فوز و فلاح کی منزل سے ہمیشہ ہمکنار ہوتی رہی ہے اور قیامت تک ہوتی رہے گی. یہ اللہ کا وہ آخری کلام ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبریل کے ذریعہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، دھلے دھلائے دل پر 23 سال کی مدت میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل فرمایا. یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں خود خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے: بل ہوا قرآن مجید، کہ وہ بزرگی والا قرآن ہے. انہ لقرآن کریم، یہ ایک باعزت کتاب ہے، ایسی کتاب جس میں انسان کی ابتدا، اس کی زندگی، اس کی انتہا، دنیا اور آخرت کی کامیابی کے تمام وہ چیزیں جو ہم انسانوں کو ضرورت پڑ سکتی ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے اس کتاب کے اندر بیان فرمایا ہے. ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے اس کتاب کے اندر انسان کے لیے جو بنیادی ضروریات تھیں اس میں سے کسی چیز کو چھوڑا نہیں. تب تبیانا لکل شیء، اللہ نے اس چیز کے اندر، اس کتاب کے اندر تمام ان چیزوں کا بیان فرما دیا جو ہم انسانوں کو اپنی عملی زندگی میں ضرورت درکار تھی. میرے بھائیو اور دوستو، اس قرآن کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے: قرآن عربی غیر ذی عوج، یہ قرآن عربی زبان میں ہے، اس کے اندر کوئی ٹیڑھ نہیں، کوئی نقص نہیں، کوئی کمی نہیں، اور اس کے اندر انسان کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں جو اس کو نقصان دے سکتی ہو. اس قرآن کے اندر کوئی ایسی بات نہیں جو کسی حوالے سے غلط ہو. اس قرآن کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں جس کے اندر شک و شبہے کی گنجائش ہو. اللہ کی طرف سے اس کتاب کے ہونے میں کوئی شک
الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب اللہ نے ہم انسانوں کے پاس بھیجی تاکہ اس سے ہم رہبری حاصل کریں، ہدایت حاصل کریں۔ اس کتاب کے بارے میں خالق کائنات نے فرمایا کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر اس قرآن کو ہم، اے غافل انسان تو اس کتاب سے اعراض برتتا ہے، اس کتاب کو اپنے درمیان رکھتے ہوئے اس کتاب کے مطابق عمل نہیں کرتا، اس کتاب کو اگر ہم پہاڑ پر اتار دیتے تو وہ پہاڑ اپنی تمام تر سختی اور صلابت کے باوجود بھی اللہ کے خوف سے، عظمت قرآن سے، اللہ کے خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن اے انسان تو اس قرآن سے اعراض برتتا ہے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، آخر اس کے بعد کون سی کتاب آئے گی جس پر تم انسانوں ایمان لاؤ گے اور جس کے مطابق اپنی عملی زندگی کو گزارو گے؟ میرے بھائیو اور دوستو، یہ کتاب انسانی دلوں کے لیے شفا ہے۔ انسان کو بدعملی کی بنیاد پر، حسد و کینہ اور نامعلوم انسانی طبیعتوں کی بنیاد پر کیا کیا برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کے اندر شفا رکھا ہے، ہماری بیماریوں کے لیے شفاء لما فی الصدور۔ اور یہ کتاب قوموں کو ہدایت کرتی ہے اس راستے کی جو راستہ جنت تک لے جانے والا ہے، یہدی للتی ہی اقوم، کہ یہ کتاب قوموں کو سیدھے راستے کی ہدایت کرتی ہے، اس راستے کی ہدایت کرتی ہے جو راستہ انسان کو جنت تک پہنچاتا ہے، جو راستہ توحید کا ہوتا ہے، جو راستہ اللہ کی طرف جانے کا ہوتا ہے، جو راستہ انسان میں کو دنیا میں کامیابی اور آخرت میں کامیابی دلانے کا راستہ ہوتا ہے۔ یہ کتاب اس راستے کی طرف انسان کی رہنمائی کرتی ہے۔ اس کتاب کی قسم کھائی ہے عظمت کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اللہ فرماتا ہے قاف والقرآن المجید، بہت بڑے شان والے اس قرآن کی قسم۔ میرے بھائیو اور دوستو، آج بھی اگر ہمارے پریشانیوں کا حل، ہمارے لیے کسی چیز کا حل کوئی چیز ہے تو وہ اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کتاب کے ہوتے ہوئے ایک مسلمان کو کسی اور طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے نازل کیا، اس کے نہ آگے نہ اس کے پیچھے باطل کا گزر نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اس کتاب کا کام یہ ہے کہ یہ قوموں کو بلندی دیتی ہے۔ اس کتاب کے مطابق جو قوم عمل کرتی ہے، جو جماعت عمل کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رفعت و بلندی عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین، کہ اللہ اس کتاب کے ذریعہ قوموں کو قیادت دیتا ہے، سیادت دیتا ہے، بادشاہت دیتا ہے، تخت و تاج کا مالک بناتا ہے۔ کن لوگوں کو بناتا ہے؟ جو قوم اس کتاب ہدایت کو اپنے سینے سے لگاتی ہے، اس کے مطابق عمل کرتی ہے، اس کی تلاوت کرتی ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہے اور اس کتاب کے مطابق اپنی عملی زندگی کو گزارتی ہے، تو اللہ اس کتاب کو، اس قوم کو بلندی عطا فرماتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قوموں کو ذلیل اور رسوا بھی کرتا ہے۔ کن قوموں کو ذلیل اور رسوا کرتا ہے؟ ان قوموں کو اللہ ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے جو اپنے درمیان اللہ کی کتاب ہوتے ہوئے بھی اس سے نصیحت نہیں حاصل کرتے، اس سے عبرت نہیں حاصل کرتے، اس سے رہنمائی نہیں لیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ذلیل اور رسوا بھی کر دیتا ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، اس کتاب کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ بہترین آدمی وہ ہے، تم میں سے اچھا آدمی وہ ہے جو اللہ کی کتاب کو خود سیکھے اور لوگوں کو سکھائے اور اس سلسلے میں محنت کرے۔ میرے بھائیو اور دوستو، یہ کتاب اتنی عظیم ہے کہ جس شہر میں نازل ہوئی وہ شہر تمام شہروں سے محترم ہو گیا۔ جس مہینے میں نازل ہوئی وہ مہینہ سال کے 12 مہینوں میں سب سے سپر ہٹ مہینہ بن گیا۔ جس رات میں نازل ہوئی وہ رات لیلۃ القدر ہو گئی، اور جس نبی پر یہ کتاب نازل ہوئی وہ نبی سارے نبیوں کا سردار ہو گیا، اور جس امت کے لیے یہ کتاب نازل ہوئی وہ امت خیر امت بن گئی۔ میرے بھائیو اور دوستو، اب سوال یہ ہے کہ وہ کتاب ہمارے درمیان موجود ہے اور وہ کتاب ہمارے درمیان ہو اسی شکل میں موجود ہے، پھر آخر تنزل ہمارا مقدر کیوں مل گئی؟ اگر معلوم نہیں میرے بھائیوں تو تاریخ کے صفحات سے پوچھو، آپ کو بڑے تفصیل سے جواب ملے گا کہ انسانی تاریخ میں عربوں سے زیادہ بیکورڈ، عربوں سے زیادہ پچھڑا ہوا کوئی نہیں ملے گا آپ کو۔ اونٹ چرانے والی یہ جماعت تھی، بکریوں کو چرانے والی یہ جماعت تھی، دنیا کی ساری برائی اس قوم کے اندر تھی، چوری چماری رہزنی آوارگی قتل و غارت گری ڈاکہ جتنے گناہ تھے
اس قوم کے اندر تھے. یہ قوم گناہ نہیں کرتی تھی, گناہوں کو ایجاد کرتی تھی. میرے بھائیوں اور دوستو, نتیجہ کیا تھا؟ اللہ کے غضب کی مستحق تھی. یہ قوم تو ایسے گناہ کا بھی ارتکاب کرتی تھی جو گناہ کسی قوم نے نہیں کیا. اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے. میرے بھائی اور دوستو, لیکن اس کتاب کے مطابق جب اس قوم نے عمل کیا اور اس کتاب کے مطابق اس قوم نے جب زندگی گزارنی شروع کر دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں رفعت و بلندی عطا فرما دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر جب بڑے بڑے دنیا کی جابر طاقتوں کے سامنے جا کے حاضر ہوتے ہیں تو وہ یہ عرض کرتے ہیں کہ عربوں, تمہارے اندر یہ قوت کہاں سے آ گئی؟ تمہارے اندر یہ حوصلہ کہاں سے آ گیا؟ تمہارے اندر آخر کون سی طاقت کار فرما ہو گئی کہ تم ہمارے سامنے بیٹھنے کے مجاز ہو گئے؟ تمہاری یہ ہمت, تم تو اونٹ اور بھیڑیوں بکریوں کو چرانے والے لوگ تھے. انہوں نے عرض کیا, کیا جواب دیا؟ انہوں نے یہ نہیں جواب دیا کہ تم نے پاورفل بم بنائے تھے, ہم نے اس سے زیادہ بنا لیا, تم منٹوں میں ہماری بستیوں کو تباہ کر سکتے ہو, ہم سیکنڈوں میں تمہیں برباد کر سکتے ہیں. انہوں نے جواب دیا تھا, اعزنا اللہ بالاسلام اکرمنا اللہ بالقرآن, کہ اللہ نے ہمیں اسلام کے ذریعہ عزت بخش دی, اللہ نے ہمارے درمیان محمد کی شان کو مبعوث فرما دیا, اللہ نے ہمیں قرآن کے ذریعہ رفعت و بلندی عطا فرما دی. میرے بھائیو اور دوستو, رفعت و بلندی اگر مل سکتی ہے تو وہ اسی کتاب کے ذریعہ سے. کہا گئے وہ لوگ جو قوم کو ٹیکنالوجی کے ذریعہ سے, مختلف ٹیکنالوجی اپنی علمی صلاحیات کی بنیاد پر قوم کو بلندی کا خواب دکھا رہے ہیں. میرے بھائیو, اگر اس قوم کو آج بھی اگر بلندی مل سکتی ہے تو وہ اللہ کی کتاب کی طرف پلٹنے کے ذریعہ. ابو عبیدہ ابن الجراح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہیں شام کے ایک سفر میں. حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرتے ہیں, تلقا کا الجنود بالطارقۃ الشام وانت علی حالک هذه, کہ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اے امیر المومنین, آپ شام آئے ہوئے ہیں جہاں آپ کو شام کے بڑے بڑے جرنلوں سے ملاقات کرنی ہے, بڑے بڑے لوگوں سے ملنا ہے, اور آپ کا حال یہ ہے کہ آپ نے اونٹنی پر سواری کر رکھی تھی, اس سے بھی اتر گئے, آپ نے جوتے بھی نکال لیے, موزے بھی نکال لیے. آپ کو چاہیے کہ ذرا کر و فر کے ساتھ اس قوم کے ساتھ ملاقات کریں اور اس کے ساتھ شاہانہ شان و شوکت کے ساتھ آپ حاضر ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اعزنا اللہ بالاسلام فلن نبتغی العزت بغیرہ, کہ اللہ نے ہمیں بلندی اسلام کے ذریعہ دی ہے, اور اسلام کو جب تک ہم مضبوطی کے ساتھ تھامے رہیں گے, قرآن کو جب تک ہم اپنے لیے دستور زندگی بنائے رہیں گے, ہمیں کوئی ذلیل اور رسوا نہیں کر سکتا. عزت ان چیزوں کے ذریعہ جو ثانوی حیثیت رکھتی ہیں, جس کے ذریعہ سے ملنے والی نہیں. میرے بھائیو اور دوستو, اسلام ان کی شناخت تھی, قرآن ان کا ڈیفنس تھا, قرآن ان کا اسلحہ تھا.